بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 35۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں۔ ان کا کچھ ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے اہل مکہ ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر فرمائی، اور پھر ان کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ علامہ ابن اثیر اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اور ابتدائے اسلام میں جب کہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے مشکل حالات میں صرف انہی کی ذات تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس حیات بن کر تسکین خاطر کا باعث بنی۔ انہوں نے نہایت خوفناک اور خطرناک اوقات اور حالات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات اور مصائب کا مقابلہ کیا، اور جس طرح تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ صحیح قول اور مختار مذہب کے مطابق امہات المؤمنین میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے فضائل میں کچھ احادیث بھی موجود ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو یہ بشارت سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو داود اور امام نسائی رحمہم اللہ اپنی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون، جس کو آج کل جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے، معلیٰ کا قبرستان، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ ازواج مطہرات کی تعداد
اور ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدر اختلاف ہے، مگر 11 امہات المومنین کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا انتقال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہو گیا۔ باقی 9 بیویاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے وقت موجود تھیں۔ ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھیں۔ حضرت خدیجہ، عائشہ بنت ابی بکر صدیق، حفصہ بنت عمر فاروق، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ام سلمہ بنت ابو امیہ اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اور 4 ازواج مطہرات خاندان قریش میں سے نہیں تھیں، بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش، میمونہ بنت حارث، زینب بنت خزیمہ جن کو ام المساکین کہا جاتا ہے، اور جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ایک بیوی حضرت صفیہ بنت حوی ابن اخطب، یہ عربی النسل نہیں تھیں، بلکہ یہ خاندان بنی اسرائیل کی ایک شریف النسب رئیس زادی تھیں، حوی ابن اخطب کی بیٹی، جن کا تذکرہ کچھ ہم غزوہ خیبر کے اور اس کے بعد کے نتائج بھی کر چکے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں کسی دوسری عورت سے عقد نہیں فرمایا۔ دوسری زوجہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے والد زمعہ، والدہ کا نام شموس بنت قیس بن عمر ہے۔ یہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمر سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان دونوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں جب دوسری بار ہجرت ہوئی، حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، لیکن جب یہ حبشہ سے واپس آئے مکہ مکرمہ تو ان کے شوہر سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ ان سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پہ اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو پھر یقیناً عنقریب میری وفات ہو جائے گی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رات حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک چاند ٹوٹ کر ان کے سینے پہ گرا ہے۔ صبح کو انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ نے چونک کر فرمایا، اگر تیرا یہ خواب سچا ہو تو اب میں بہت ہی جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آؤ گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی دن حضرت سکران بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ہر وقت بہت زیادہ مغموم اور اداس رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت سودہ سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا خانہ معیشت آباد ہو جائے اور ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی کی صحبت اور رفاقت سے آپ کا غم ٹوٹ جائے۔ آپ علیہ السلام نے یہ مشورہ قبول فرمایا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ سے بات چیت کر کے نسبت طے کرا دی اور نکاح ہو گیا، اور یہ امہات المومنین کے زمرے میں داخل ہو گئیں اور زندگی بھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے سرفراز رہیں۔
نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ وفادار اور خدمت گزار بن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں رہیں۔ یہ نہایت ہی فیاض اور سخی تھیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراہم سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان کی خدمت میں بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ درہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا درہم کھجوروں کے تھیلے میں بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینہ کے فقراء اور مساکین پہ تقسیم فرمایا۔ حدیث کی مشہور کتابوں میں ان کی روایت کی ہوئی 5 حدیثیں مذکور ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور یحییٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے شاگردوں میں بہت ہی ممتاز ہیں۔ ان کی وفات کے سال کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ امام ذہبی اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت سن 23 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ بعض حضرات نے دیگر تاریخیں بھی نقل کی ہیں 54 ہجری کا، اور بعض نے شوال کا مہینہ 54 ہجری ذکر کیا ہے، بعض نے 55 ہجری کو بھی بیان کیا ہے۔ تیسری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا، اور شوال سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں۔ 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں، اور آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے یہی اکیلی وہ بیوی تھیں جو کنواری تھیں، اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب ترین بیوی تھیں۔ آپ علیہ السلام کا انہی کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں یہ خواب میں دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا، یعنی یہ تصویر، اور مجھ سے کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو ضرور پورا کر کے دکھائے گا۔ فقہ اور حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا بہت ہی بلند مقام اور درجہ ہے۔ 2210 حدیثیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے توسط سے امت تک پہنچی ہیں۔ ان کی روایتوں کی تعداد میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم شریف دونوں حدیث کی کتابوں میں ہیں، اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں۔ 68 حدیثیں وہ ہیں جو صرف امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی کی صحیح مسلم میں ہیں۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج کو حاصل نہیں ہیں۔ پہلی یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ دوسری یہ کہ میرے سوا ازواج مطہرات میں کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں، دونوں نے ہجرت کی ہو۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ چوتھی یہ کہ نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی۔
پانچویں یہ کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے، یہ میرے سوا کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ چھٹی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ ساتویں یہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوئی تھی کہ آپ پر خدا کی وحی نازل ہو جایا کرتی تھی، یہ اعزاز میرے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آٹھویں یہ کہ وفات اقدس کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ علیہ السلام کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اسی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ نویں یہ کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ میری باری تھی۔ اور دسویں یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر اور میرے حجرے کے اندر بنی۔ عبادت میں بھی آپ کا بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ تھا۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روزہ رکھا کرتی تھیں اور بلا ناغہ تہجد کی نماز کی پابند تھی۔ سخاوت اور صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی ان کا ایک خاصی امتیازی مقام تھا۔ ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سب کو تقسیم کر دیا، 1 درہم بھی اپنے لیے گھر میں نہیں چھوڑا۔ اس دن وہ روزے سے تھیں، میں نے عرض کی کہ آپ نے سب درہم بانٹ دیے، ایک بھی نہ چھوڑا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کر لیتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھانجے ہیں فرماتے ہیں کہ فقہ اور حدیث کے علاوہ عرب کے اشعار کا جاننے والا بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے نہیں پایا۔ علم طب میں اور مریضوں کے علاج اور معالجے کے سلسلے میں بھی کافی دسترس رکھتی تھیں۔ حضرت عروہ بن زبیر ہی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اماں جان مجھے آپ کے علم حدیث اور فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی۔ اسی طرح مجھے اس بات پر بھی کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں اور وہ اشعار عرب کے بڑے حافظ اور ماہر تھے، مگر حیران اس پر ہوں کہ یہ طبی معلومات اور علاج معالجے کی مہارت آپ کو کہاں اور کیسے حاصل ہوئی؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر شریف میں اکثر بیمار رہا کرتے تھے اور عرب و عجم کے اطباء آپ کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہے۔ آپ کے فضائل اور مناقب میں بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں میں اس طرح ہے جس طرح ثرید کی باقی کھانوں پر ہوتی ہے۔ عربوں میں ثرید سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب غذا شمار ہوتی تھی۔ 17 رمضان المبارک کو منگل کا دن تھا، 57 ہجری یا 58 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مظعون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کی، لیکن جنگ بدر میں ان کے شوہر زخمی ہو کر بعد میں وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا۔ یہ نہایت ہی شاندار، بلند ہمت، سخاوت شعار خاتون تھیں۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی حامل تھیں۔ اکثر روزہ رکھتی تھیں، تلاوت قرآن مجید اور دوسری عبادات میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی سخت کلامی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے تھے کہ حفصہ، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری نہ ہو۔ یاد رکھو، اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو تم اللہ کو ناراض کرو گی اور اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ یہ عبادت گزار ہونے کے ساتھ فقہ اور حدیث میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 60 احادیث ان کے ذریعے امت تک پہنچی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، باقی دوسری احادیث کی کتب میں ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں۔ شعبان کے مہینے میں 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کی وفات ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا، اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازے کو بھی اٹھایا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازہ کو کندھا دیے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ اور عبداللہ بن عبداللہ اور حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کو قبر میں اتارا اور یہ جنت البقیع میں باقی ازواج مطہرات کے پہلو میں مدفون ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 یا 63 برس تھی۔ باقی ازواج مطہرات کا ذکر انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔